السلام علیکم سامعین، آپ دیکھ رہے ہیں مکس سٹوری چینل۔ کہانی دہشت گرد کی 15ویں قسط پیش خدمت ہے۔ ہاں تم چلو، میں انشاءاللہ حالات ٹھیک ہونے پر تم سے ضرور ملوں گا۔ ہمارا بچپن ضرور واپس لوٹے گا۔ گھر کی فکر دل کو نہ لگانا، اللہ تمہارا حامی و ناصر ہو۔ اتنا کہہ کر اس نے بابر کی طرف مسافے کے لیے ہاتھ بڑھا دیا۔ بابر نے اسے جھٹکا دے کر اپنے ساتھ گلے لگا لیا۔ دونوں کی آنکھیں بھیگ رہی تھیں، دونوں کے دل خون رو رہے تھے، لیکن فی الوقت دونوں لاچار تھے۔ اس شہر میں کسی کو بابا صاحب کے خلاف دم مارنے کی اجازت نہیں تھی۔ اس سلسلے میں نہ سرکار ان کی مدد کر سکتی تھی، نہ وہ خود اپنی جان بچانے سے زیادہ اپنے لیے کچھ کر سکتے تھے۔ پھر بھی غنیمت تھا کہ وہ محفوظ تھے۔ بابر سے جدا ہو کر وہ سیدھا گھر آیا تھا۔ اس کی طبیعت بہت بوجھل ہو رہی تھی۔ میناکشی حسب معمول گھر سے غائب تھی۔ عارف میاں نے اندازہ لگایا تھا کہ آج کل وہ کچھ زیادہ ہی غائب رہنے لگی ہے۔ ضرور کوئی شکار پھانس رہی تھی۔ کبھی کبھی تو وہ یہ سوچتا تو لرز کر رہ جاتا کہ اس شہر نگارا میں جہاں 25-30 لاکھ غیر ملکی غیر قانونی طور پر رہائش پذیر ہیں، جانے کتنی لڑکیاں میناکشی جیسی ہوں گی اور کتنے مرد اس کی طرح را کے ایجنٹ ہوں گے۔ کیا بنے گا اس ملک کا؟ جب کبھی یہ خیال آتا وہ گھبرا اٹھتا۔ خدا جانے کون سی ایسی طاقت تھی جس نے ابھی تک اس ملک کی سالمیت کو برقرار رکھا ہوا تھا، جبکہ حوث اقتدار میں اندھے اپنی زمین کا رزق کھا کر پاکستان کے ٹکڑوں پر پلنے والے جانے کتنے انسان نما بھیڑیے پاکستان کی رگوں پر اپنے دانت گاڑے بیٹھے تھے۔ ان کے زہریلے دانت جزدے ملی میں بہت دور تک اتر گئے تھے۔ ان لوگوں نے مادر وطن کا سودا کہاں کہاں نہیں کیا تھا۔ ایسے ایسے مناظر انہیں دیکھنے کو ملے تھے کہ خدا کی پناہ۔ کی وجہ سمجھ میں آ سکتی تھی کہ وہ تو خون پینے والی جونکوں کی طرح بہر صورت اقتدار سے چمٹے رہنا چاہتے ہیں اور ہر ایسی جماعت کو اپنے ہاتھ میں رکھنا چاہتے ہیں جو مذموم مقاصد کی بجا آوری میں ان کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل سکے۔ حکمرانوں کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ بابا صاحب کے رابطے بیرون ملک کہاں کہاں ہیں، یہ جاننے کے باوجود کہ وہ کس کے کھونٹے سے بندھے ہیں اور کس کے اشارے پر بندر کی طرح ناچتے ہوئے پاگل کتوں کی طرح بھونکنا شروع کر دیتے ہیں۔ سب کچھ حکمرانوں کے علم میں تھا۔ انہوں نے درجنوں ایجنسیاں یوں ہی نہیں پال رکھی تھیں۔ ان کے پاس غلاموں کی ایک فوج ظفر موج تھی جو انہیں پل پل کی خبر دیا کرتی تھی، سیاسی ہوا کے رخ کا تعین کیا کرتی تھی، لیکن وہ بھولے بادشاہ بنے بابا صاحب کی عظمت کے گن گاتے تھے۔ انہیں اندازہ تھا کہ اس صوبے میں بابا صاحب ایک طاقت ہے، ایک ایسی طاقت جو بھی پلڑے میں اپنا وزن ڈال دے تو طاقت کا توازن ہی بگڑ جائے، اور بابا صاحب کو ہاتھ سے گنوانا نہیں چاہتے تھے۔ ملکی سالمیت کو داؤ پر لگا کر بھی بابا صاحب کو خوش رکھنے پر تلے ہوئے تھے۔ عارف میاں کے اندر موت جیسی گہری نیند سویا ضمیر اچانک ہی انگڑائیاں لے کر بیدار ہوا تو انہیں خود پر کنٹرول پانے میں دقت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ آج زندگی میں پہلی مرتبہ اس کے گھر والوں نے عارف میاں کو اتنی اضطراری کے عالم میں دیکھا تھا۔ خیر تو ہے بیٹا؟ بوڑھی ماں سے نہ رہا گیا۔ سب ٹھیک ہے اماں۔ اماں تم ایک کام کرو، لیکن ایک بات غور سے سن لینا، مجھ سے کوئی سوال مت کرنا۔ ابھی جاؤ اور بابر کی امی کو کسی بہانے سے گھر لے آؤ، اس نے بے چینی سے ہاتھ ملتے ہوئے کہا۔ ارے بیٹا، اس میں گھبرانے کی بات کیا ہے؟ لے آتی ہوں ابھی، ہنڈیا دیکھ لوں۔ نہیں اماں، تم ہنڈیا کی فکر چھوڑ دو، بہن دیکھ لے گی، تم فوراً انہیں لے آؤ۔ اس کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اے بیٹا، تم ہوش میں تو ہو؟ یہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ بابر کی امی کوئی بھاگے چلی جا رہی ہے؟ کہا ہے نا لے آتی ہوں، اس کی والدہ نے لاپرواہی سے کہا۔ اماں خدا کے لیے تم ابھی جاؤ۔ اس نے اس طرح عالم وحشت میں اپنی ماں کی طرف دیکھا تھا کہ بوڑھی عورت کا کلیجہ دھک سے رہ گیا۔ اچھا جاتی ہوں، ابھی جاتی ہوں، تم مطمئن رہو، آرام سے لیٹ جاؤ، میں جا رہی ہوں۔ بوڑھی عورت کی حیرانگی میں اب پریشانی نمایاں تھی۔ اس نے اپنا برقع اٹھایا اور بابر کے گھر کی طرف چل دی۔ شاید بابر کی ماں کے لیے بھی یہ بڑی عجیب بات تھی کہ عارف میاں نے اسے فوری بلا بھیجا تھا۔ ایسا زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا تھا۔ آج سے پہلے عارف نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ اس کے گھر کے دروازے اس پر بند ہی کب ہوئے تھے؟ وہ بچپن سے ان کے گھر کے فرد کی طرح ان کے درمیان آ جا رہا تھا، لیکن کچھ دنوں سے بابر کے تیور بھی بدلے بدلے دکھائی دے رہے تھے۔
اس روز تو وہ چونکے بغیر نہ رہ سکیں جب بابا نے کسی بات پر جھنجھلا کر اپنی امی کے سامنے بابا صاحب کی شان میں اچھی خاصے گستاخی کر ڈالی تھی۔ یہ ان کے لیے واقعی لرزا دینے والی بات تھی۔ ایسا شاید پہلی مرتبہ ہوا تھا، ورنہ تو بابا صاحب کی تعریفوں کے پل باندھے رکھتا تھا۔ اس طرح اچانک اس کا بدل جانا کوئی نیک شگون نہیں تھا۔ بابر کی امی پڑھی لکھی خاتون تھیں اور وہ اندازہ کر سکتی تھی کہ تنظیم کے غداروں کے ساتھ تنظیم کے وفادار کیا سلوک کرتے ہیں۔ وہ مروجہ سیاست کی کبھی حامی نہیں رہی تھی۔ ان کے پاس کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ اپنے بیٹے کو بازور روک سکتی۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ ان کی اولاد نرینہ کا دھیان اپنی پڑھائی کی طرف رہے، کسی اور طرف نہ جائے۔ باپ نے، بہنوں نے بھائی کو بہت سمجھایا، لیکن بابا صاحب نے جو زہر ان نوجوانوں کے ذہن میں گھول رکھا تھا، اس نے انہیں بدتمیز بنا دیا تھا۔ وہ اپنے والدین کو بھی خاطر میں نہیں لاتے تھے۔ اب جب سے بابا نے بابا صاحب کے خلاف گھر میں بڑبڑانا شروع کیا تھا تو اس کے گھر والے خوش ہونے کے بجائے خوفزدہ ہو گئے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ایک مرتبہ اس دلدل میں پھنس جانے والے کے لیے واپسی کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، اور ان کے بیٹے کے اندر جو بغاوت جنم لینے لگی ہے وہ اس خاندان کو کہیں کا نہ چھوڑے گی۔ بابر کی امی کو اس بات کا علم تھا کہ عارف میاں سے زیادہ ان کے بیٹے کا نزدیکی دوست اور رازدار کوئی اور نہیں۔ آج جب اچانک عارف میاں کی اماں نے انہیں اپنے بیٹے کا پیغام فوراً ملاقات کے لیے دیا تو ان کا ماتھا ٹھنکا۔ خیریت؟ بے ساختہ ان کے منہ سے نکلا۔ ارے بہن بس کیا بتاؤں، میں تو خود بڑی پریشان ہوں۔ آج جب سے عارف میاں گھر لوٹے ہیں ایک پل کو قرار نہیں۔ مجھے کہا کہ تمہیں فوراً بلا عارف کی والدہ نے کہا، چلو میں چلتی ہوں، ذرا بچیوں کو بتا دوں۔ تھوڑی دیر بعد دونوں بڑی عورتیں عارف میاں کے گھر موجود تھیں۔ اماں آپ ذرا باہر چلیں، میں نے خالہ جی سے ضروری بات کرنی ہے۔ عارف میاں کے منہ سے نکلنے والے کلمات نے ایک مرتبہ پھر دونوں بڑھیوں کو لرزا کر رکھ دیا۔ خدا خیر کرے بیٹا، ایسی کیا بات ہے؟ اس کی ماں کی بے چینی بڑھ رہی تھی۔ دیکھو اماں، خدا کے لیے میری بات مان لو اور کوئی سوال نہ کرو۔ وقت آنے پر تمہیں سب پتہ چل جائے گا۔ وقت کم ہے، آپ باہر جائیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اپنی ماں کو آہستہ سے کمرے سے باہر دھکیل کر دروازہ بند کر دیا۔ بیٹھیے خالہ جان، میں آپ کو اس طرح زحمت دینے کی معافی چاہتا ہوں، لیکن مجبوری تھی۔ بابر کی زندگی کا مسئلہ تھا۔ مجھے امید ہے آپ حوصلے اور جرأت سے کام لیں گی۔ پہلے یہ خط پڑھ لیجئے۔ اتنا کہہ کر اس نے بابر کی والدہ کو بابر کا مختصر خط تھما دیا۔ پریشان اور بکھلائی ہوئی بوڑھی عورت نے خط کپ کپاتے ہاتھوں سے تھاما اور پڑھنا شروع کیا، جس میں لکھا تھا کہ فی الوقت وہ کچھ مدت کے لیے اپنے گھر والوں سے الگ ہو رہا ہے اور اپنے والدہ کو کہا تھا کہ وہ سوائے عارف میاں کے اور کسی پر اعتبار نہ کریں۔ خط پڑھنے کے بعد انہوں نے استفہامیہ نظروں سے عارف میاں کی طرف دیکھا۔ خالہ جی، وقت بہت کم ہے، میں مختصر بات کرتا ہوں۔ بابا صاحب کی طرف سے بابر کو قتل کرنے کے احکامات جاری ہو چکے ہیں۔ بننے بھائی کو مہم سونپ دی گئی ہے۔ اس کی جان کی سلامتی کے لیے اس کا فوراً پردے سے غائب ہو جانا ضروری تھا۔ وہ دوسرے صوبے میں کسی محفوظ مقام پر چلا گیا ہے۔ مجھے 2 دن تک اس کے ٹھکانے کی خبر ہوگی جہاں آپ کی اس سے بات کرواؤں گا۔ کارساز تو اللہ کی ذات ہے اور ہماری زندگی اور موت کا مالک بھی وہی ہے۔ میں آپ کو یقین دلا سکتا ہوں کہ بابر کی جان بچانے کے لیے میں اپنی جان کی بازی لگانے سے بھی دریغ نہیں کروں گا۔ ایرم اور حسنہ میری بہنیں ہیں، انہیں اگر آپ نے رونا دھونا شروع کر دیا، خدا نہ خواستہ دیواروں کو بھی اس راز کا علم ہو گیا کہ بابر فرار ہو چکا ہے اور اس میں میرا ہاتھ شامل ہے، تو وہ درندے جن کے چنگل میں ہم پھنس چکے ہیں میرے اور آپ کے گھرانے کو ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مرنے پر مجبور کر دیں گے۔ فی الوقت یہ راز میرے، آپ کے اور خدا کے درمیان رہے گا۔ بابر کی بہنوں کو بھی صرف اتنا بتا دیجیے گا، اگر انہیں اپنے بھائی کی زندگی عزیز ہے تو اپنی زبان بند رکھیں اور اس کی زیادہ جستجو نہ کریں۔ مجھے کیا کرنا ہوگا بیٹا؟ بابر کی ماں نے اچانک ہی کہا تھا۔ اس کے لہجے میں چھپے اعتماد نے عارف میاں کا حوصلہ بڑھا دیا تھا۔ انہیں یقین ہونے لگا تھا کہ خالہ ان سے ہر ممکن تعاون کرے گی اور یہ خطرہ ٹل جائے گا۔ آپ نے اسی وقت تھانے میں بابر کی گمشدگی کی رپورٹ درج کروانی ہے۔ پیسوں کی فکر نہ کیجیے، بس یہ کوشش کیجیے کہ رپورٹ درج کروانے کا وقت جتنا پیچھے لے جا سکیں اتنا ہی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ آپ میرا مطلب سمجھ گئی ہیں نا؟ اس وقت 5 بج رہے ہیں۔ آپ جب پولیس اسٹیشن جائیں تو رپورٹ درج کروانے کا وقت آج صبح یا دوپہر کا لکھوائیے، اور یہ کہیے گا کہ اطلاع دیے بغیر یا گزشتہ 40 گھنٹے سے غائب ہے۔ چونکہ وہ تنظیم کا سرکردہ ممبر ہے، اسے مخالف تنظیم کی طرف سے جان کا خطرہ تھا۔ عین ممکن ہے کہ کسی نے اسے اغوا کر لیا ہو۔ اس بات کا خیال رہے کہ اس ڈرامے کو کسی بھی مرحلے پر غیر حقیقی نظر نہیں آنا چاہیے۔
مجھے علم ہے کہ وہ کل رات گھر پر نہیں تھا اور اسے پرسوں بھی کسی نے نہیں دیکھا ہوگا، کیونکہ آج کل وہ تنظیم کے لوگوں سے کچھ دور دور رہنے لگا تھا۔ عارف میاں نے انہیں سارا پلان سمجھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے بیٹا، ایسا ہی ہوگا۔ مجھے تمہاری اور بابر کی دوستی پر فخر رہے گا۔ اس نے زندگی میں شاید یہی ایک اچھا کام کیا تھا، تمہارے ساتھ دوستی کی۔ ایرم اور حسنہ کو میں انشاءاللہ سنبھال لوں گی۔ بابر میری واحد اولاد نرینہ ہے، اس کے باپ کا سایہ ہم پر نہیں ہے۔ اب اچھا یا برا لے دے کر اگر ہمارے لیے اس بے رحم دنیا میں کوئی آسرا ہے تو اسی بیٹے کا۔ ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں، ضبط کے مضبوط بندھن توڑ کر آنسو ان کی آنکھوں سے بہنے لگے تھے، لیکن بوڑھی اور معزز خاتون نے عینک اتار کر آنکھیں صاف کی اور مضبوطی سے اٹھ کھڑی ہو گئی۔ رپورٹ درج کرانے کے بعد مقامی آفس میں واویلا کرتی رہیے گا، آپ کی طرف مسلسل اس الزام کی تکرار ہو کہ اسے مخالف تنظیم نے اغوا کروایا ہے۔ ان وحشیوں کو آپ پر شک نہ ہو سکے۔ اس بات کا خیال رہے کہ بابا صاحب بڑا مکار شخص ہے اور آپ کی کڑی نگرانی 59 کے انٹیلیجنس یونٹ سے کروائے گا، اس لیے بہت محتاط رہیے گا۔ عارف میاں نے انہیں نصیحت کی، بیٹا انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، میں ہر ممکن کوشش کروں گی کہ انہیں شک نہ ہونے دوں۔ تم بابر کی چیک بک لے جاؤ، خالہ جی اس دروازے سے باہر جائیے اور کوشش کیجیے کہ کسی کو اس بات کا علم نہ ہو کہ تھانے میں رپورٹ لکھوانے سے پہلے آپ نے مجھ سے ملاقات کی ہے۔ میں امی کو سمجھا لوں گا۔ خدا حافظ۔ خدا حافظ بیٹا، اللہ تمہیں حفظ و امان میں رکھے۔ خالہ جی کے باہر جاتے ہی اس نے اپنی اماں کو دوبارہ کمرے میں بلایا۔ ابھی تک بابر کی ماں کے گھر آنے کا علم سوائے ان دونوں کے اور کسی کو نہیں ہوا تھا۔ اماں بھی مختصر بات یہ ہے کہ بابر کی زندگی کو خطرہ ہے، اگر آپ اسے کچھ اپنا سمجھتی ہیں تو اس کی زندگی بچانے کے لیے آپ کو میری 2 باتوں پر سختی سے عمل کرنا ہوگا۔ پہلی بات تو وہی کہ مجھ سے کوئی سوال نہ کریں، دوسری بات کہ بابر کی والدہ کے اپنے ہاں آنے کا کسی سے تذکرہ نہیں کیجیے گا۔ آپ یوں سمجھیے کہ وقت 2 گھنٹے پیچھے چلا گیا ہے اور میں ابھی آپ سے مل رہا ہوں۔ خدا کے لیے اس بات کا ذکر میری بیوی یا گھر کے کسی بھی فرد کے سامنے ہرگز نہ کیجیے۔ عارف میاں کے چہرے کا تناؤ گفتگو کی سنجیدگی اور قدرے گھبراہٹ نے ان کی اماں پر بھی گھبراہٹ طاری کر دی تھی، لیکن انہوں نے صورتحال کو کسی حد تک سمجھتے ہوئے فی الوقت خاموش رہنا اور اپنے بیٹے کی ہاں میں ہاں ملانا ہی ضروری سمجھا تھا۔ بیٹا میرے لیے بابر دوسرا بیٹا ہے، تم جانتے ہو کہ میں نے اسے ہمیشہ ماں کی نظروں سے دیکھا ہے۔ مطمئن رہنا، اس کی زندگی مجھے تمہاری زندگی کی طرح عزیز ہے۔ میں وہی کروں گی جو تم کہو گے، تمہارے ابا سے بھی اس بات کا ذکر نہیں کروں گی۔ اماں بھی نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔ عارف میاں کی والدہ نے فی الوقت بیٹے کی ہاں میں ہاں ملا دی تھی، لیکن ایک دھڑکا ان کے دل کو مستقل لگ گیا تھا۔ بابر کی والدہ نے عارف میاں کی نصیحت پلے باندھی۔ گھر آ کر انہوں نے مناسب پیسے لیے اور تھانے کا رخ کیا۔ لسانی تنظیم کے ایک سرکردہ رکن کی والدہ کی تھانے میں آمد کوئی معمولی بات نہیں تھی کہ کسی کی مجال تھی کہ ان کے حکم سے انکار کرتا موقع پر موجود اے ایس آئی نے ان کے حکم کی تعمیل کی اور ڈرتے ڈرتے بابر کی والدہ سے معمولی رشوت وصول کر کے دوپہر کے اوقات میں ان کی رپورٹ درج کر دی۔ اس تھانے میں زیادہ ذمہ دار لوگ نہیں تھے اور عملے کے زیادہ لوگ عدالتوں میں مصروف تھے۔ یہ بات رپورٹ لکھنے والے تک ہی رہی کہ ایف آئی آر میں گھنٹوں کا ہیر پھیر کیا گیا ہے۔ یہاں سے بوڑھی عورت نے مقامی تنظیم کے دفتر کا رخ کیا اور زندگی میں دوسرا جھوٹ یہ بولا کہ وہ صبح سے 2-3 مرتبہ دفتر آئی تھی، لیکن یہاں تالا دیکھ کر واپس لوٹ گئی۔ واقعی دفتر صبح سے بند تھا اور کچھ دیر پہلے ہی کھلا تھا۔ انہوں نے مقامی ذمہ داروں کو بتایا کہ بابر 2 دن سے غائب ہے اور مجبور ہو کر انہوں نے تھانے میں رپورٹ درج کرائی ہے۔ انہوں نے روتے ہوئے تنظیم کے مقامی ذمہ داروں کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ ضرور ان کے بیٹے کو مخالف تنظیم والوں نے اغوا کر لیا ہے، کیونکہ ان کے بیٹے نے کئی دفعہ اس بات کا شک ظاہر کیا تھا۔ خالہ بھی آپ بے فکر رہیے، گھر تشریف لے جائیے، ہم انشاءاللہ پوری کوشش کریں گے۔ میں سیکٹر آفس سے رابطہ کر کے انہیں صورتحال کی خبر دیتا ہوں۔ مقامی یونٹ انچارج نے انہیں تسلی دی اور تنظیم کے ساتھی انہیں گھر تک چھوڑنے آئے، پھر انہیں تسلی اور تشفی دے کر واپس لوٹ گئے۔ بابر کی بہنوں کو جب اس سانحے کی خبر ہوئی تو ان کے گھر میں کوہرام مچ گئی۔ محلے کے لوگ پرسہ دینے کے لیے جمع ہونے لگے۔